السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم قرآن میں سورہ بقرہ کی 73ویں آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تو ہم نے کہا مقتول کو گائے کے ٹکڑے سے مس کر دو، خدا اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے کہ شاید تمہیں عقل آ جائے۔ بعض روایات میں ہے کہ ایک عورت کے عقد کا جھگڑا تھا، جس کا عقد ایک شخص سے ہو گیا، اس کے رقیب نے اس کو قتل کر دیا اور قتل کر کے اس کی لاش دوسرے قبیلے میں پھینک دی، اور پھر کیا تھا، ہنگامہ شروع ہو گیا۔ آخر میں اتنی بحث ہوئی کہ ایک گائے کی قیمت اس کی کھال کے اندر سما جانے والے سونے کے برابر قرار پائی، یعنی گائے کو کاٹ کے اس کی کھال نہیں اتاری جائے گی اور اس کے اندر جتنا سونا قرار پائے گا وہ اس کی قیمت قرار پائی، اور یہ قیمت ایک مومن جوان کو مل گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ رقابت پہلا جرم ہے، رقابت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا جرم قتل ہے، قتل کر دیا رقابت میں آ کے، اور اتنی بڑی قیمت ادا کرنا یہ تیسری سزا ہے۔ اور پھر ان سب کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ ایک دیندار انسان کو پہنچ رہا ہے، ایک ایسے جوان کو پہنچ رہا ہے جو صاحب شریعت اور صاحب دین ہے، کہ دین کے مطابق، شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو اس طرح پروردگار اپنے نیک بندوں کو مختلف طریقوں سے رزق عطا کرتا ہے، اور موذیوں کو، جو دوسرے کو اذیت پہنچاتے ہیں، موذیوں کے جھگڑے سے مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے، جیسا کہ یہاں پر پہنچایا۔ اس آیت سے کیا پیغامات مل رہے ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ عوام کا بھروسہ اور اطمینان حاصل کرنا چاہیے کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ گائے کے گوشت کو خود مقتول کے جسم پر دے ماریں، خود نہیں مارا بلکہ مومنین سے کہا، لوگوں سے کہا کہ تم خود اس کو مارو، فضربوہ، یعنی اس کو مارو، وضربوہ، تم خود مارو۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ یہ آیت اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے، بہت بڑا نمونہ ہے قدرت کا، کہ اللہ اسی دنیا میں مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ کس طریقے سے مردہ زندہ ہوا ہے، یعنی اسی دنیا میں مردہ انسان کو خداوند عالم زندہ کرتا ہے۔ اس طریقے سے خداوند عالم نے عقیدہ رجعت کو بیان کر دیا کہ یہ عقیدہ باطل نہیں ہے، بے بنیاد نہیں ہے، یہ صحیح عقیدہ ہے۔ اسی دنیا میں مردوں کو زندہ کیا جائے گا، رجعت ہوگی، پلٹائے جائیں گے لوگ۔ تو عنوان رجعت کو بھی زندہ کر دیا یہاں پر، اور ساتھ ساتھ اللہ کی قدرت کو آخرت میں بھی ظاہر کیا جائے، کس طریقے سے محشر میں سارے انسانوں کو زندہ کیا جائے گا، مردہ زندہ کیے جائیں گے، اس کا مسئلہ بھی حل ہو گیا اس واقعے کے ذریعے سے۔ لہذا انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ ان اللہ، یعنی کذالک اللہ یحیی الموتیٰ، کس طریقے سے اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ تیسرا پیغام یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھنا اور اس میں غور و فکر کرنا ہر انسان کی ہمیشہ کی ذمہ داری ہے۔ ہمیشہ جب بھی اللہ کی قدرت کو دیکھے، بلکہ اللہ کی قدرت کی اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرے روزانہ، اور اس کی قدرت کے بارے میں سوچے۔ یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے، ہر روز اس کام کو کرنا۔ یہ نہیں کہ ایک لمحے کے لیے بس انسان تعجب میں پڑ جائے، حیرت میں پڑ جائے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لعلکم تعقلون، ایسا نہیں، یعنی کرنا چاہیے۔ چوتھا پیغام یہ کہ اگر انسان کی روح اور فکر آلودہ ہو، کثیف ہو، یعنی خباثتوں سے بھری ہوئی ہو، تو پھر ایسا انسان اللہ کی نشانیوں سے دیکھنے کے باوجود بھی اللہ کی نشانیوں سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کرتا، اس میں غور و فکر نہیں کرتا ہے، کیونکہ روح آلودہ ہے اس کی۔ کیونکہ تعقل کو اللہ تعالیٰ نے لعلہ کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ لعلہ یعنی اس کا مطلب شاید کے ہوتے ہیں، لعلہ کے،
یعنی شاید غور و فکر کر لیں تو کچھ ان کو مل جائے، اور یہ توفیق ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی ہے، یہ توفیق صرف صاحبان تقوی کو حاصل ہوتی ہے، پاکیزہ روح والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی نشانیوں کے بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے اپنے روح کو پاکیزہ بنانا پڑے گا، تب یہ توفیق حاصل ہوگی۔ ہماری زندگی کے لیے کیا پیغام ہے؟ انسان آج کی زندگی میں بھی اسی بات کی طرف توجہ رکھے، اگر دو انسان لڑتے ہیں تو فائدہ تیسرے کو ملتا ہے، لہذا انسان کو ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے، زندگی میں ایسا نہ کرے کہ خود اس کی قوم، خود اس کا قبیلہ، اس کے خاندان والے تو گھاٹے میں پڑ جائیں اور دوسرے غیر فائدہ اٹھا لے جائیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہماری آج کی عملی زندگی کا اہم پیغام ہے۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اپنی نشانیوں میں غور و فکر کرنے اور اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔